دوستوں آج رجب المرجب کی 8 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ لوگوں نے جن ناموں کو پڑھنا ہے وہ بہت جلالی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ نام ہیں جن کو پڑھنے سے رب کی مدد ہمیں فوراً حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فوراً اپنی مدد بھیج دیتے ہیں۔ بس ایک گلاس پانی کو لیں، اس کے اوپر آپ نے یا قہارو اور یا جبارو کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ رب العالمین کی وہ صفتیں ہیں، وہ جلالی اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ والوں آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکال دے گا۔ آپ کے لیے یقین کرے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ والوں، میرا تو مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں غیب سے حل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یا قہارو یا جبارو، اللہ والوں یہ کوئی عام نام نہیں، یہ اللہ پاک کے قوت کاملہ کے ایسے عکس ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارے دشمنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، شیطان بھی چیخ مار کے بھاگتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے یا قہارو یا جبارو کا، لیکن اس کو آپ نے پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے اور ان پانی کو پی لینا ہے۔ اللہ والوں، ہر ایک گھوٹ آپ کے اندر جو اترے گا وہ آپ کے اوپر سے جتنے جادو جنات کے معاملات ہیں، جتنے آپ پر تعویذات ہو گئے ہیں، جس نے نظر بد یا حسد کیا ہے، اللہ والوں وہ سب کا اثر ختم ہو جائے گا، نیستو نابود ہو جائے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے، بہت ہی مجرب اور بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ اللہ والوں اس طریقے کے وظیفے صرف آپ لوگوں کو ہمارے اس چینل پر ہی دیکھنے کو ملیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے اس طریقے کے مستند وظیفے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہوں، کیونکہ اللہ والوں یہ وہ اعمال ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین دن دگنی اور رات چوگنی ہمیں ترقیاں عطا فرماتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ رجب کا پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر لمحے کے اندر رحمت ہے، ہر لمحے کے اندر برکت ہے، ہر لمحہ ہمیں اللہ والوں یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ کیوں اس کو غفلت میں گزار رہے ہو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اللہ پاک کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ تو اللہ والوں آپ لوگ خود بھی اس عمل کو پڑھیں، آپ لوگ خود بھی اس وظیفے کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ دیکھیں دوسروں کے لیے آسانی کریں گے نا تو اللہ پاک پہلے آپ کے اوپر آسانی کرے گا، بعد میں دوسرے کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اس لیے اللہ والوں آج رجب کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کچھ حل فرما دے گا۔ پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہیں نا تو انشاءاللہ بے جھجک اس عمل اور اس وظیفے کو پڑھیں اور انٹرویو دینے جائیں، انشاءاللہ آپ کی نوکری پکی سمجھیں۔ اللہ والوں جو حاجت ہے، اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو پڑھیں اور رشتہ بھیجیں، پھر دیکھیے گا آپ کا رشتہ لازمی ایکسپٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے غیبی مدد ملتی ہے۔ اللہ والوں غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور اللہ والوں اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور رجب کے مہینے کو بیج بونے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے میری وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتی ہیں، وہ بھی اس عمل کو پڑھیں اور پانی کے گلاس میں دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے گا ان کے ساتھ بھی کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ والوں معجزات ہونا بند نہیں ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ابھی بھی معجزات فرماتے ہیں، لیکن اللہ والوں مانگنے والا ہو۔ دیکھیں ہر کسی کا طریقہ مانگنے کا الگ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اس طرح سے پکارو جیسے پکارنے کا حق بنتا ہے۔ تو اللہ والوں جب ہم لوگ پوری طاقت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ رب کو پکاریں گے نا تو مدد لازمی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو اللہ والوں خود بھی عمل کو کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی 8 تاریخ اور دوسرے پیر کا دن آ جائے تو پھر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ دیکھیں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اللہ والوں آپ نے پڑھنا پورے یقین کامل کے ساتھ ہے، توجہ کے ساتھ ہے، اور اللہ والوں رب العالمین کو جو پکارنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے ہی آپ لوگ پکاریں گے کہ دیکھیں جو روحانیت والا طریقہ ہوتا ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ جب آپ لوگ رب العالمین کو دیکھیں روتے ہوئے پکارتے ہیں، کیونکہ یہ عمل میں نے جب ایک یعنی کہ اپنی بہن کو پچھلے سال بتایا تھا، وہ بتا رہی ہے کہ میں اس وظیفے کو پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی، میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرا 1 بار 2 بار 3 بار، اور پڑھتے پڑھتے میں سو گئی اور میں روتے ہوئے سو گئی، لیکن پھر اس رونے سے کیا ہوا، مجھے خواب میں بشارت مل گئی کہ تمہاری مدد کر دی گئی ہے، تم پریشان نہیں ہونا، اور پھر کچھ دنوں بعد ہی میرے جو معاملات تھے وہ حل ہونا شروع ہو گئے، میری پینشن جو پھنسی ہوئی تھی وہ بھی دوبارہ چلنا شروع ہو گئی، یعنی کہ دیکھیں اللہ پاک نے مدد بھیج دی۔ تو اللہ والوں ان وظائفوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوتی ہے، تو لہٰذا لازمی اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کی 8 تاریخ اور دوسرے پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے،
اور 7,000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی میری بہن کا رشتہ نہیں آ رہا، کوئی میرے بھائی کی جہاں بات بننے کی کوشش ہوتی ہے وہاں سے بگڑ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ والوں سخت پریشانی کا عالم ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ناکامیابی کی شکل آپ لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہے۔ تو پھر آج رجب کی 8 تاریخ کو صرف اس وظیفے کو پڑھ لیں، پھر دیکھیے گا معجزہ، پھر رب کا کرم دیکھیے گا، پھر رب کی غیبی مدد دیکھیے گا، کیونکہ رجب کا دیکھیں پورا مہینہ ہی برکت والا ہے، پورا مہینہ ہی رحمت والا ہے، اور رجب کے مہینے میں جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ بس اللہ والوں ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور جو لوگ اچھے طریقے سے رزق مانگتے ہیں اللہ پاک پھر ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی،
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اس میں عظم ہیں۔
آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہوں، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ والوں دیکھیں، ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ نے صدقہ کرنا ہے، دیکھیں اگر آپ لوگ چاول یا چینی پہ عمل کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو پھر آپ لوگ اس چینی یا چاول کو دیکھیں صدقہ کر دیں، کبوتر کو یا پھر جو چڑیا وغیرہ ہے ان کو ڈال دیں کسی کنڈال میں، مٹی کے کنڈال جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں رکھ دیں، وہ لوگ خود ہی چگ لیں گے، تو اس طریقے سے بھی وظیفہ ہو جائے گا۔ یا پھر صدقہ کر دیں، کسی غریب کے گھر پہنچا دیں تو تب بھی صدقہ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ صدقہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اللہ والوں، آج رجب کی 8 تاریخ ہے، یہ بہت ہی مبارک تاریخ ہے، اور یہ دوسرا پیر دیکھیں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ والوں، اس بات کو سمجھیں کہ ابھی زندگی موقع دے رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں اور پھر مٹی بھی ہمیں اپنے اندر چھپا لے، پھر رشتہ دار بھی دفنا کے چلے جائیں۔ پھر اللہ والوں، پھر رب ہی ہوتا ہے ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ابھی وقت ہے، رب کو راضی کر لو، ابھی موقع ہے، اللہ پاک کو راضی کر لو، رب راضی ہو جائے گا، ایک آنسو سے راضی ہو جائے گا۔ وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، بہت اچھے طریقے سے دعا مانگیے گا، بہت ادب کے ساتھ دعا مانگیے گا، کیونکہ دعا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ والوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔